بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ سے جو ویڈیو شیئر کر رہی ہوں ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے جو آپ سے بیان کروں گی۔ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے، اور کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا۔ حکایت الصالحین نامی کتاب ہے اور اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو حضرت ذوالنون بصیر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے یہ کہ آپ دریائے نیل کے ساحل کی طرف آپ تشریف لے گئے اور آپ نے ایک بہت بڑے بچھو کو دیکھا کہ وہ ساحل کی طرف جا رہا تھا، تو آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ اپنی دھن میں مگن جا رہے تھے، جب آپ نے بچھو کو دیکھا تو آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے کہ اتنا بڑا بچھو پانی کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک مینڈک دریا میں سے نکلا اور وہ بچھو اس پر سوار ہو گیا، اور آپ حیران ہوئے کہ مینڈک پر بچھو ان دونوں کی کیا دوستی ہو سکتی ہے۔ پھر آپ کو تجسس ہوا اور مینڈک پانی میں تیرنے لگا، بچھو اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کو تجسس ہوا اور آپ بھی ان کے ساتھ دریا پار کرنے کے لیے چلے گئے۔ دریا پار کر جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی وہاں بے ہوش پڑا ہوا ہے، اور آپ حیران بھی ہوئے کہ یہ دریا پار کرنے کے لیے کس طرح کا انتظام ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ آدمی وہاں بے ہوش پڑا ہوا ہے اور مینڈک اور بچھو دونوں وہاں پہنچ گئے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جو آدمی بے ہوش پڑا ہوا ہے تو اس کے سینے پر ایک اژدہا بیٹھا ہوا ہے اس کو ڈسنے کے لیے تیار ہے، مگر اس بچھو نے رائٹ ٹائم پر پہنچ کر سانپ کو ڈنک مارا۔ اس اژدہے کو بچھو نے ڈنک مارا اور وہ سانپ جو ہے وہیں مر گیا اور بچھو کہیں واپس چلا گیا۔ حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ حیران ہوئے کہ مالک تو نے کیسا انتظام کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ بندہ ضرور کوئی اللہ کا ولی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہے اور ایک بچھو اور مینڈک کو اس طرح سے یہاں بھیج دیا۔ آپ نے سوچا کہ میں اس کے پیر چوم لیتا ہوں، یہ ضرور کوئی اللہ کا ولی ہے۔ پھر آپ آگے بڑھے، قریب گئے تو آپ کو محسوس ہوا کہ اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے۔ آپ حیران ہو گئے تو غیب سے آواز آئی، اے ذوالنون، حیران کیوں ہوتا ہے، یہ بھی میرا ہی بندہ ہے۔ اگر میں نیکوکاروں کی حفاظت کر سکتا ہوں تو گناہگاروں کی حفاظت کون کرے گا؟ گناہگاروں کی بھی حفاظت میں ہی کروں گا، یہ میرا بندہ ہے۔ پھر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اور وہ بندہ ہوش میں آ گیا۔ آہستہ آہستہ اس بندے کو ہوش آیا تو وہ نوجوان اٹھ کر بیٹھا، اس نے دیکھا جب حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ کو تو وہ پہچان گیا اور پوچھا کہ آپ ادھر کیسے؟ تو حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ اپنے بارے میں بتاؤ کہ آپ کون ہو اور یہاں پہ کیسے؟ تو آپ نے کہا اپنے قریب دیکھو، یہ مرا ہوا ہے اژدہا جو پڑا ہوا ہے۔ پھر آپ نے سارا واقعہ اس کو سنایا اور پھر فرمایا کہ تو رب کی نافرمانی کرتا ہے، وہ مالک تیری حفاظت فرما رہا ہے، اس نے تیری حفاظت کا انتظام ایک بچھو اور ایک مینڈک کے ذریعے کہاں سے کیا ہے، اور تو اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ وہ زاروں قطار وہ بندہ رونے لگا۔ اس نے کمال کا ایک جملہ کہا کہ اگر وہ ذات گناہ گاروں کو ایسا نوازتی ہے تو نیکوکاروں کو کیسا نوازتا ہوگا میرا رب۔ اور پھر وہ زاروں قطار رونے لگا کہ گناہ گاروں کو میرا رب ایسا نوازتا ہے تو نیکوکاروں کو نوازنے کا کیا علم ہوگا۔ پھر اس نے سچی توبہ کی اور پھر وہ نیکوکار ہو گیا اور پھر وہ اپنے اللہ کا ولی بن گیا۔ تو ہمیں اس واقعے سے بہت بڑا پیغام ملتا ہے کہ ہم روزانہ گناہ کرتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں، مگر وہ ہم سے نعمتوں کو روکتا نہیں ہے۔ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا مالک ہے جو ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ وہ جتنا چاہتا ہے بندہ ٹھہرا رہتا ہے، بندہ توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے
اور پھر کہتا ہے کہ مالک مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ پھر اس کو معاف کر دیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے بندہ اور پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ پھر اسے معاف کر دیتا ہے۔ تیسری بار بندہ پھر گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مالک مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دے، تو رب فرماتا ہے کہ یہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہوں، اس کا کوئی رب ہے جو گناہ پر پکڑتا ہے اور معافی مانگنے پر معاف کر دیتا ہے، تو میں نے اپنے بندے کی بخشش کر دی، اب جو چاہے ہی کرے، یعنی اللہ اس کی بے حساب بخشش کر دیتا ہے۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ سے بیان کی ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے، اللہ سے ہر وقت ہر گھڑی توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اپنے رب کو راضی رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔